نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی صبح اور شام کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ کچھ اعمال، تسبیحات، درود پاک جن کی برکتوں سے اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب عمومی طور پر اس طرح کے کچھ پڑھنے سے گناہ معاف ہو، تسبیح کرنے سے، درود پڑھنے سے، تو اس سے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ اس سے معاف ہوتے ہیں، اور سچی توبہ جب انسان کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک ٹاپک پر کچھ سوالات ابتدائی طور پر شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بھی جو سوالات ہیں بطور خاص، جو آپ کی کالز ہیں، SMS کے ذریعے جو مسائل ہمیں موصول ہوتے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ علاج معالجے سے متعلق ہے۔ علاج کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں اس کے بارے میں ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور کچھ ایسے نئے مسائل کہ جو علاج معالجے کے معاملات میں لوگوں کو پوچھنے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسے جن کا تعلق علاج کے ساتھ ہے، یعنی کچھ ادویات ہیں، کچھ علاج دیگر، کوئی آپریشن ہو گیا، کوئی اور چیز ہوگی، اعضاء کی پیوند کاری، اور طرح طرح کے معاملات۔ ظاہر ہے ہاسپٹلوں میں آپ بھی جاتے ہیں، اور یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہر گھر کو درپیش تقریباً ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی بڑے شرعی مسائل ہیں۔ تو اگر شرعی طور پر ذہن سازی ہو اور ذہن بنا ہوا ہو کہ مجھے علاج کا معاملہ بھی شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے کرنا ہے، تو پھر کئی غلطیوں سے بھی ہم وہ بچ جائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ بہتر ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ علاج کے حوالے سے بعض ایسے مرض ہیں کہ جن کو لا علاج کہا جاتا ہے، ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس ابھی تجویز نہیں ہوا، یا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے تجربات سے وہ چیز نہیں گزری ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اس میں آپ کچھ روشنی ڈالیں، یہ کیا ہے، اس کا کیا مرض جو ہے وہ لا علاج ان معنوں میں ہوتا ہے کہ ہم اس کی دوا تک نہیں جو ہے وہ پہنچ سکے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری جو ہے وہ پیدا فرمائی، چونکہ بیماری کا پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تو اس نے اس کی دوا بھی پیدا فرمائی۔ لکل دائن دواؤن، کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات اس دوا تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹھیک، تو یوں انسان اسے ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ لا علاج جو ہے وہ مرض ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ تو مرض کا جو ہے وہ علاج ہوتا ہے، البتہ جو دوا ہوتی ہے
وہ دوا در حقیقت شفا دینے والی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے اس دوا کو تو اس سے شفا مل جاتی ہے. بسا اوقات کھانے والی دوا سے مل جاتی ہے، بسا اوقات بیرونی استعمال کی دوا سے شفا مل جاتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ روحانی عملیات کے ذریعے سے جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے. تو مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کے ہو سکتے ہیں. اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے شفا مل جاتی ہے، کہ بندے نے کوئی نیک عمل کیا یا دعا کی یا کوئی جو ہے وہ کسی نیک عمل کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگی تو یوں بھی جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے. تو بہرحال ہر مرض کی جو ہے وہ دوا موجود ہے. اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے تو یہ ہماری جو ہے وہ کم علمی یا وسائل کی کمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر مرض کی جو ہے وہ دوا پیدا فرمائی. ٹھیک ہے. یعنی مرض کا علاج تو ہے، اگرچہ بظاہر وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اب اس لیے اس کو لا علاج. اچھا، جس کو لا علاج کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ علاج کی جستجو میں اس کو رہنا اس پر لازمی ہے یا بالفرض؟ میں ایک سوال کو تھوڑا سا اس طور پہ کر دیں. کینسر کا مرض ہے، بعض ایسے مرض ہیں کہ جو لوگوں کی رینج میں نہیں آتے، یعنی اس سے مراد یہ کہ اتنے مہنگے علاج نہیں وہ کر سکتے. اب علاج نہیں کیا، کینسر کا مرض ہے یا کوئی اور اس طرح کے ہیں، اور اسی طرح ہی انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا اس شخص کو یہ کہیں گے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یا دوسرے لفظوں میں خودکشی کہہ لیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ چیز کا جو ہے مکلف نہیں بناتا. تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جس شخص کے پاس جو ہے وہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، مہنگے علاج بھی چھوڑ دیں، سستا علاج بھی غریبوں کی جو ہے وہ پہنچ میں اگر نہیں ہے جن کی، تو وہ اگر اس وجہ سے علاج نہیں کروا پاتے تو کوئی ان کے اوپر گناہ جو ہے وہ نہیں ہے. بلکہ پہنچ میں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ علاج نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں یہ آپریشن جو ہے وہ نہیں کروانا. جیسے بعض آپریشن میں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ بھئی 80% بچنے کے چانسز نہیں ہیں، 20% چانسز ہیں، آپ رسک لے لیں. جی جی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی 80% تو جو ہے وہ میں مر نہ جاؤں کہیں اس آپریشن سے، تو لہٰذا جتنا جی رہا ہوں اتنا ہی صحیح ہے. تو یوں بھی، اور خاص طور پہ جو بعض بڑی عمر کے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ ڈرتے ہیں اور وہ اس چیز کی طرف نہیں بڑھتے، منع کر دیتے ہیں، یا بسا اوقات ان کے جو دیگر احباب ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر یہ بات یاد رہے کہ علاج کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں بھی گفتگو کی کہ علاج کرانا سنت سے ثابت ہے، جائز طریقہ علاج سے علاج کرانا جائز ہے، لیکن علاج کرانا واجب نہیں، کیونکہ علاج کے ذریعے سے شفا کا حصول جو ہے وہ ایک ظنی چیز ہے، یقینی نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں یقین ہو بھی، اپنی میڈیکل کی آپ جو ہے وہ اگر ٹرمینالوجیز کے اندر بات کریں کہ جناب 100% اس کا علاج کامیاب ہوتا ہے، صحیح، تو وہاں بھی جو ہے وہ ناکامی کے چانسز جو ہے وہ ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو جب حکم الہی ہوگا تو ہی شفا ملے گی. خود اس دوا میں، اس علاج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بندے کو شفا دے دے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے، ایک عقیدہ بھی یہ موجود ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علاج کے ذریعے سے شفا کا حاصل ہونا یہ ایک ظنی چیز ہے، یہ 100% جو ہے وہ یقینی نہیں ہے. تو جب یقینی نہیں ہے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس علاج کو اختیار نہیں کرتا یا اس دوا کو استعمال نہیں کرتا تو اور پھر اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر خودکشی کا کوئی حکم نہیں لگتا اور نہ ہی وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. یا کوئی شخص جو ہے وہ تکلیف برداشت جو ہے وہ کر رہا ہے، بالکل، تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ جو ہے وہ اگر وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس پر جو ہے وہ صبر کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس تکلیف پر صبر کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا. علاج نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. تو یہاں یہ بات جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ آتی ہے. بسا اوقات بعض اس طرح کے علاج ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ
آپریشنز ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یا ڈاکٹرز ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ کامیابی کے چانسز ہیں، اتنے ناکامی کے۔ اب ایسے وقت عمومی طور پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں فون کر کے کہ بتائیں کہ ہم اپنے والد صاحب کا یہ آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں۔ بالکل۔ تو اس صورت کے اندر بالکل اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ کروا بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ نہیں جناب کروانے جا رہے ہیں 80% جو ہے وہ ناکامی کے چانسز ہیں تو یہ کہیں کروانا ہمارے لیے ناجائز نہ ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کروا بھی سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کرواتے تو بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا علاج ہے کہ جناب پتہ ہے کہ اس کے اندر کامیابی کا کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے، ٹھیک، تو اس کو کروانے کی پھر اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ بندے کو ہلاکت کے اوپر پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ والی صورت، اچھا بھی اس سے ملتی جلتی آج کل وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں بعض مریض، اس میں بڑی تشویش ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹیج مریض کے حوالے سے بھی آتی بھی اس وقت ہے جب بالکل ہی اس کے ایسے حالات اور کیفیت ہو جائے۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کی طرف سے یا ہاسپٹل کے عملے کی طرف سے ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اتارا تو یہ چل بسیں گے، اور کوئی امید بھی ان کو نہیں لگ رہی ہوتی۔ اب کتنی دیر انتظار کرتے رہیں؟ اب لوگ بس وقت فون کرتے ہیں، دارالفتہ میں بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر اتار لیا اور یہ انتقال کر گئے تو اب اس کا بھی کوئی ہم پر گناہ لازم آئے گا یا ہم اسی کو برداشت کرتے رہیں، وینٹیلیٹر پہ رکھیں؟ ظاہر ہے اس کے روز کے چارجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بالخصوص پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ایک اچھے خاصے اس کے پیسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں جی، تو یہ ختم کروا کے ان کو کہنا بھی ٹھیک ہے آپ وینٹیلیٹر سے اتار دیں، کیا کہہ دیں گے؟ جی وینٹیلیٹر کے اندر بھی یہی ہے کہ بالکل وینٹیلیٹر پہ سے جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے، چاہے استطاعت میں ہو آپ کے وینٹیلیٹر کا خرچہ برداشت کرنا یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر وینٹیلیٹر کے اوپر ہی جو ہے وہ مریض کو باقی رکھنا لمبے عرصے تک یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق کہ ہاں ان کا شفا یاب ہونا جو ہے وہ ممکن ہے، تو آپ بالکل کنٹینیو بھی جو ہے وہ اسے کر سکتے ہیں وینٹیلیٹر کو، جبکہ آپ کی جیب بھی جو ہے وہ اخراجات بھی اجازت دیں۔ اور اگر جیب اجازت نہیں دے رہی یا ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اب آپ ایسے رکھیں تو اتنے دن رکھے رہیں لیکن اب ان کے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو وینٹیلیٹر ہٹانا یہ در حقیقت اس مریض کو اپنی جانب سے مارنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کہ جناب مثال کے طور پر اس کو سانس آ رہی ہے اور ہم سانس ہٹا دیں گے تو وہ مر جائے گا، تو یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ کسی مریض کو جان بوجھ کے جو ہے وہ مار رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ نیچرل ذرائع کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو جو مصنوعی چیزیں ہیں ان کے وہ احکام نہیں ہیں جو ایک نیچرل ذرائع کے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ جو ہے وہ کسی کا وینٹیلیٹر ہٹا دیتے ہیں تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک پہلو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ اپنے مریض سے متعلق اکیلے نہیں کرنا چاہیے، کم از کم دیگر ورثاء کو اعتماد میں لے کر کریں، ورنہ کل کو یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر ہی جو ہے وہ درجنوں قسم کے جو ہے وہ الزام تہمتیں لگ جائیں کہ جناب تم نے جو ہے وہ اس کو جلد مارنے کے چکر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے جو بھی اعزاء اقربا ہیں، قریبی ہیں، وارثین ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے پھر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ ظاہر والدہ ہے تو دیگر آپ بھائیوں سے، بہنوں سے، ان سے مشاورت کر لینی چاہیے، بطور خاص والد ہوتے ہیں اور گھر کے اس طرح کے کئی افراد ہوتے ہیں تو ان سے رائے لے لینا یہ ایک بہتر ہے، اور بعد والے جھگڑے بھی ان سے بھی بچت ہو جائے گی۔ کچھ میسج بھی ہیں، چاہوں گا یہاں سے ہی کچھ شامل کر لیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل کی حالت میں ابھی غسل کرنا ہے، ظاہر علاج معالجہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ شرعی مسائل دیگر بھی پوچھتے ہیں، تو اس صورت میں ناپاکی کی صورت میں قرآن کی تلاوت یا کچھ آیتیں وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ جب کسی بھی شخص کے اوپر غسل فرض ہو تو اسے قرآن کریم نہ چھونا جائز ہے اور نہ ہی زبانی تلاوت کرنا جائز ہے، تو لہذا زبانی بھی قرآن کریم کی آیات تلاوت نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ ہاں البتہ وہ آیات قرآنیہ جن میں حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کے پائی جاتی ہے،
ان آیات طیبات کو بطور حمد و ثنا پڑھنا وہ جائز ہے. جیسے آیت الکرسی ہے بطور وظیفہ لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، حمد و ثنا کی نیت سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو آیت الکرسی حمد و ثنا کے طور پر پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، اس میں جو شروع میں لفظ قل ہے، وہ لفظ قل اگر ہٹا کر جو بعد والے الفاظ ہیں وہ کوئی جو ہے وہ بطور حمد و ثنا پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. کل کو ہٹا کر لفظ قل کو جو ہے وہ ہٹا. ٹھیک ہے. یہ اس میں کوئی خاص حکمت ہے کل کے بغیر؟ لفظ قل جب آپ کہہ دیں گے تو اب وہ حمد و ثنا کے لیے نہیں رہی، بلکہ اب وہ بطور قرآن ہونا اس کا متعین ہو گیا کلمہ کل سے. جی کلمہ کل سے. تو اس لیے جو 3 قل شریف ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو تو جو ہے وہ آپ لفظ قل کے بغیر بنیت حمد و ثنا، بنیت دعا جو ہے پڑھی وہ جا سکتی ہے. پڑھ سکتے ہیں. چونکہ سورہ کافرون وہ بھی ایک قل ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس میں حمد و ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کو جو ہے وہ لفظ قل کے بغیر بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سورہ کوثر کے بارے میں کل کسی نے پوچھا، اور ویسے سورہ کوثر رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وظیفہ مشہور لوگوں میں ہے اور وہ اس کا ورد کرتے ہیں، تو اس صورت کو اس کے اندر بھی کوئی دعا یا ایسا پہلو ہے کہ اس کو پڑھا جا سکے، جبکہ بظاہر اس میں حمد اور کوشش میں؟ جی بظاہر تو اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی حمد و ثنا کا معنی نہیں ہے، نہ دعا ہے اس نہ میں، دعا ہے، ثنا نہ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، حمد و ثنا ہے. تو یہ قرآن کے لیے اس طور پر یعنی متعین ہے. کسی نئی اگر آپ آیت کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو علماء سے پوچھ لیں، کیونکہ عام آدمی تو اس چیز کو جج نہیں کر سکے گا کہ اس میں حمد و ثنا کا معنی ہے. ہاں بعض ہیں جس کے بارے میں علماء نے بیان کر دیا ہے، جیسے سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا پر جو ہے وہ مشتمل ہے. اسی طرح اور بعض قرآن کریم کی آیات ہیں جو عموماً جو ہے وہ دعا وغیرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا ربنا فاغفر لنا، تو یہ دعائیں کے طور پر ان کے اندر دعا کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو جو اس طرح کی مشہور دعائیں معصورہ ہیں وہ تو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں بنیت و حمد و ثنا. کوئی الگ سے کوئی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں علماء سے رہنمائی لے لیں کہ کیا یہ آیت یا یہ صورت میں بطور حمد و ثنا یا بنیت دعا پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے. کوئی کال بھی ریڈی ہیں تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے انشورنس کروائی ہے، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ انشورنس جس آدمی سے کرائی ہے انہوں نے بولا ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ یہ انشورنس حرام نہیں ہے، آپ انشورنس کر لیں، اگر کچھ بھی اگر گناہ ہوئے گا مجھے ہوئے گا. جنہوں نے انشورنس کروائی ان کے پاس فتویٰ بھی تھا. ہم لوگوں نے ابھی انشورنس کروا لی ہے، تو ابھی کیا ہے یہ انشورنس حرام ہے حلال ہے کیا ہے؟ انشورنس کرائی ہے، اپنی انشورنس کرائی ہے. ٹھیک ہے. مزید محمد احمد سیالوی حجرہ شاہ مقیم سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سوال یہ پوچھنا ہے کہ نماز کے احکام میں جیسے واجبات لکھے ہیں تو ایک واجب یہ لکھا ہے کہ تشہد میں کوئی لفظ چھوٹ گیا، غلطی سے چھوٹ گیا تو اس پر بھی سجدہ صاحب لازم ہے. اب کسی نے کسی اور واجب ترک ہونے کی بنا پر سجدہ صاحب کیا اور سجدہ صاحب کر لینے کے بعد اس سے تشہد میں کوئی لفظ چھوٹ گیا اور غلطی سے چھوٹ گیا تو کیا اس پر پھر اس کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں؟ سجدہ صاحب کے بعد پھر صاحب. ٹھیک ہے جی، اس کو بھی شامل کرتے ہیں. پہلا سوال انشورنس کے حوالے سے. انشورنس تو ناجائز اور حرام ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات کہ بعض لوگ دیکھیں کہ اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے یا اپنے کمیشن کو لینے کے لیے اس قدر بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ یار اگر حرام ہے بھی تو میرے اوپر اس کا گناہ ہے. کس قدر جو ہے وہ سخت بات ہے کہ ایک تو آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ نہیں معلوم، دوسرا اگر کسی بارے میں آپ کو 100% کنفرم ہے، جب بھی یہ الفاظ کہنا کہ اگر گناہ ہے تو وہ میرے ذمے تم یہ کام کروا، یہ بہت جو ہے وہ سخت بات ہے اور جرأت و بے باکی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی جو گناہ ہے وہ چاہے چھوٹا ہو اس کا بھی انسان عذاب نہیں سہ سکتا. بالکل رب کی ناراضگی جو ہے وہ ہرگز نہیں سہ سکتا، تو ایسا تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے. اور یہاں پر دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مدنی پھول ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، جب بھی آپ کو وہ کام کروانے کی اجازت تھوڑی ہے،
اس کے کہنے سے کہیں وہ کام آپ کے لیے جائز تھوڑی ہو جائے گا، یا اس کے کہنے سے اس کام کا گناہ آپ کی طرف سے اس کی طرف ٹرانسفر تھوڑی ہو جائے گا۔ بالکل، اس شخص کی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے اس طرح کہنے سے کوئی غلط کام کر لیا، تو کیا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جواب دے کے آپ فارغ ہو جائیں گے کہ جناب اس نے کہا تھا کہ گناہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا سوال تو یہی کر لے گا کہ بھئی تم نے اس سے پوچھا کیوں؟ یہ کون تھا جس سے تم پوچھنے گئے تھے؟ کیا یہ جو ہے وہ اہل تھا، یہ عالم تھا، یہ مفتی تھا؟ تو جس سے سوال پوچھنا چاہیے، جس کی بات پر عمل کرنے کا قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر سے پوچھیں، جو علماء ہیں ان سے مسئلہ پوچھیں نا یہ کہ ہر شخص سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوں۔ تو انشورنس ناجائز ہے، ناجائز اور گناہ ہے کہ اس میں سود کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہاں پر کئی لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں جو پیسے ہم آپ دیتے ہیں وہ ہم کاروبار میں لگاتے ہیں، اس سے پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، اس لیے پروفٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ رقم دے رہے ہیں وہ رقم قرض ہے، اور اس کے قرض ہونے کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ کبھی بھی انشورنس کمپنی آپ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کم کر کے آپ کو نہیں دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں جناب ہمارے کاروبار میں لاس ہو گیا تھا اور آپ نے 1 لاکھ جمع کروائے تب آپ کے 75,000 بچے ہیں، یہ لے لیجیے آپ۔ بالکل ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، جس دن یہ کر دیں گے اس دن کوئی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ بالکل، تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ قرض ہے کہ اس کے اندر اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کی رقم میں نقصان نہیں ہوگا۔ اور جب بھی کسی رقم کو آپ کسی شخص کو دیتے ہیں اور گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ میری رقم سیو رہے گی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کے اوپر مجھے نفع ملے گا، تو اس کا مطلب اصل رقم میں جب نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے تو وہ قرض ہے، اور اس کے اوپر جو نفع دیا جائے گا چاہے وہ فکس ہو یا ان فکس ہو، چاہے کاروبار میں لگا کر دیں چاہے بغیر کاروبار میں لگائے دیں، چونکہ آپ کو نفع وہ قرض پر دے رہے ہیں لہٰذا وہ سود ہے اور سود حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے جواب کے دوران ہی یہی مسئلہ بھی آیا ہے کہ بینک میں بھی پھر پیسے رکھ کے اس سے اوپر جو لیا جاتا ہے وہ بھی یہی؟ بینک کے اندر بھی جو آپ پیسہ رکھواتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے پیسے کہیں نہیں جائیں گے، وہ تو سیو رہیں گے، اس کے اوپر وہ نفع دیتے ہیں۔ پہلے فکس دیا جاتا تھا، پھر کسی نے شاید سن لیا ہوگا کہ جناب فکس حرام ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کو جو ہے ان فکس دیں گے، کبھی اتنا دے دیں گے کبھی اتنا کبھی تھوڑا اپ ڈاؤن۔ حالانکہ فکس ان فکس کا میٹر نہیں ہے، بلکہ پیچھے جو عقد ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ پیچھے عقد قرض کا ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، وہ سود ہے اور سود حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے جو انہوں نے بھی کی ہے۔ ان کو بھی ظاہر ہے کسی نے کہا کہ بھئی میرے اوپر آنے دیں، اگر کوئی بھی مسئلہ تو میرے اوپر آنے دیں، تو دینی طور پر آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ ہاں یار یہ کہہ رہا ہے نا اپنے ذمہ لے رہا ہے تو شاید اسی کے ذمہ چلا جائے گا۔ یہی اگر دنیاوی کوئی ڈیل ہو اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو کیا یہ آگے پیچھے کچھ نہیں پوچھے گا؟ اس سے آدمی یہ نہیں یہ کہے کہ یہ کوئی کسی کو اپنے لاکھوں روپے دے دے، وہ کہے گا یار آپ میرے اوپر چھوڑ دو، تو کیا ایسی چھوڑ دے گا اس کو؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کی الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کی یہ جو سروسیں ہیں، آپ دن کے اوقات کار میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس دوران آپ فون کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا جو بھی آپ کو ارجنٹ معاملہ ہو، کوئی معاملہ درپیش ہے، ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا، تو آپ یہاں پر اس کی جو ہے وہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کسی عالم کا بھی نام لے رہا ہے، کوئی آپ کے ہاتھ میں پرچہ پکڑا رہا ہے، اس کی یہ نہیں پتا کہ واقعی وہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے، یا آیا کہ اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ، اس پر اس طرح کے جو عام میٹرز ہوتے ہیں اور جو بالخصوص مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے فتاوی جات آپ کو بالکل تفصیلی اور ڈیٹیل کے ساتھ وہ فتاوی آپ کو مل جائیں گے۔ تو دارالفتاء سنت کی ویب سائٹ کا آپ اس کا بھی وزٹ کیجئے۔ اپلیکیشن اپنے پاس آپ اینڈرائڈ کے اندر وہ ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں پہ بھی تقریباً ہر روز ہی کوئی نہ کوئی فتویٰ وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا موصول ہوگا۔ تو یوں ہم علم دین سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کئی غلطیوں سے بھی وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ دوسرا سوال کفیل صاحب ان کا یہ تھا، واجب چھوٹ جائے، سجدہ سہو ہے، تو کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد اب کوئی واجب چھوٹا ہے تو پھر سجدہ سہو ہے؟ تکرار سجدہ سہو نہیں ہے،
کیونکہ اگر تکرار سجدہ صاحب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جب دوسری کے بعد پھر اٹھیں پھر تیسری میں پھر کوئی واجب چھوڑ دیں، تو پھر یہی کام ہوتا رہے گا، بار بار سجدہ صاحب ہی ہوتا رہے گا. تو تکرار سجدہ صاحب نہیں ہے. اگر جو ہے وہ پہلا ایک سجدہ صاحب کر لیا، اس کے بعد کوئی واجب چھوٹا ہے، تو اب اگر تو یاد آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ درست کر لیں وہیں پر ہی، اسی مقام پر. یاد نہیں آیا، آگے بڑھ گئے، سلام پھیر دیا، تو اب جو ہے وہ دوبارہ ان کو لوٹنے کی یا اس نماز کو دہرانے کی یا سجدہ صاحب کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی. لا صاحب فی الصحف، کہ صاحب میں آپ مزید صاحب نہیں ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اس طرح کی غلطیوں کو وہ معاف بھی فرمایا گیا ہے. نماز میں بھول سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، واجب چھوٹ رہا ہے، تو سجدہ صاحب کا ہمیں آپشن وہ دے دیا ہے. اور اسی طریقے سے اچھا کچھ بعض اوقات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تسبیحات رہ گئی، سنتوں کا ترک ہو گیا، اس پہ بھی سجدہ صاحب ہوگا؟ سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب کے چھوٹنے پر ہوتا ہے، اور واجب کی تاخیر پر بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرض کی تاخیر پر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اگر سنت چھوٹ گئی، جیسے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ سجدے میں 3 بار پڑھنا تھا، 2 بار جو ہے وہ پڑھا یا 1 بار پڑھا، یا مثال کے طور پہ کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے، صحیح، تو ان وجوہات کی بنا پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا. سنت یا مستحب اگر چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ کال بھی لیتے ہیں، بلکہ ویڈیو کال بھی وہ ریڈی ہے، اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی مریض کو زکوٰۃ کی رقم سے دوائیاں یا اس کی جو ضروریات ہے کیا دے سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء دین کیا فرماتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. زکوٰۃ کی رقم سے علاج کرنا اور یا ادویات ہی لے کر دے دینا، دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بس اوقات ہاسپٹل کے بلز دے دیے جاتے ہیں، اسی طرح ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، تو ان کی فلاں جگہ جا کے آپ کروا لیں اور بل ہمیں دے دیں، ہم بل آپ کا پے کر دیں گے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور کے اوپر آپ کا کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مال کا مالک بنانا ضروری ہے. اچھا، کہ آپ مال کا مالک اسے بنائیں گے اور اس کے قبضے میں دیں گے. اب اگر آپ مال اسے نہیں دیتے، سروسز جو ہے وہ آپ اسے دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت مال کا مالک بنانا نہیں ہوا. سروس سے مراد؟ سروس سے مراد یہ کہ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ اس مریض کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا مفت میں جو ہے وہ ڈاکٹر کہے میں مفت میں تمہارا علاج کر دوں گا، اور اس کی جو فیس ہے معاف کر دیں گے، وہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لے گا. یا وہی جیسے آپ نے کہا لیبارٹری ٹیسٹ ہے وہ کروائے، تو اس کے پیسے جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ ادا آپ جو ہے وہ کر دیں. تو یہ گویا کہ آپ اس کو سروسز جو ہے وہ فری میں دے رہے ہیں، لیکن آپ اسے کسی مال کا مالک نہیں بنا رہے. تو یہ جائز نہیں ہے، اس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، ہاں اگر مال کا مالک بنا دیا تو مال سے مراد فقط پیسہ نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز جو کہ مال ہوتی ہے، مال یعنی کہ وہ اس کی طرف لوگوں کا میلان ہوتا ہے، لوگ اسے جمع کر کے رکھتے ہیں. تو وہ تو دوا بھی ان معنوں کے اندر مال ہے کہ جناب اگر آپ پوچھیں جو فارمیسی والے ہوتے ہیں وہ کہیں گے ہمارا یہ سارا مال ہے، اتنے کا ہم نے یہ مال خریدا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ دوا بھی مال ہے، تو وہ اگر دوا آپ نے اس کو دے دی کہ بھئی یہ دوا آپ کو میں نے دی، ٹھیک، اور وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو مارکیٹ کے اندر جتنی ویلیو، جتنی اس دوا کی ویلیو ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، اس اعتبار سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ نے مثلا 4,000 کی دوا خرید کے دی ہے مارکیٹ سے اسے، اور مارکیٹ میں واقعی 4,000 کی ہی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کی 4,000 کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، جبکہ آپ نے مستحق کے زکوٰۃ کو دی ہو. ٹھیک ہے، یعنی دوائی دینے سے ہوگی، تو یہ بقیہ فیسیں یہ کہاں سے دیں گے؟ جی، اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پیسے اسی شخص کو جو ہے وہ دینے ہوں گے، کہ آپ انہیں جو ہے وہ پیسے دے دیں کہ جناب یہ پیسے جو ہے وہ آپ لے لیجئے، اور جب وہ پیسے اپنے ہاتھ میں لے لے پھر اسے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ہمیں واپس دے دیں ہماری فیس کی مد میں. مثال کے طور پہ لیبارٹری کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے دیے ہیں کہ یار جو ضرورت مند غریب آئے اسے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ
کے پیسوں سے اس کو فری جو ہے وہ ٹیسٹ کر دیجیے گا۔ تو اب اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ بھئی 1000 روپے کا میرا ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کروانا ہے، صحیح، اس نے بتایا 1000 روپے کا ٹیسٹ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 1000 روپے نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی زکوٰۃ کی صورت ہے، یا یہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ آپ مستحق زکوٰۃ اگر ہیں تو میں آپ کی زکوٰۃ سے ترکیب کر دیتا ہوں، اور واقعی غالب گمانی سے ہو جائے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اب یہ اسے 1000 روپے دے دے کہ یار یہ 1000 روپے زکوٰۃ کے آپ لے لیں۔ اب اس نے 1000 روپے لے لیے، اب یہ اسے کہے کہ بھئی یہ ٹیسٹ ہے، اب آپ مجھے ٹیسٹ کے جو ہے پیسے جو ہے وہ دے دیں۔ سب وہ اصل میں بیسک تو ہاسپٹلوں میں جو ظاہر ہے ان کو بھی شرعی رہنمائی دینی چاہیے جی، اس کے حوالے سے۔ کیش کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، جو ہاسپٹلوں میں چل رہے ہیں معاملات، اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ وہاں جاتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، ٹھیک ہے بھی اپنا چیریٹی کے اندر سے لیا، انہوں نے زکوٰۃ کی مد میں لیا، لیبارٹری میں جا کے جمع کرا دیا، جو بھی اس کے یعنی یہ کاغذی کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے بھی اس کی پیمنٹ زکوٰۃ میں سے کر دی جائے۔ عام طور پر یہ عام طور پر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی جگہ زکوٰۃیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں درست طریقہ کار کے مطابق ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں، ادارے میں ہیں، تو اس کے مختلف ایک میں نے سمپل آسان وے بیان کیا، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بہت مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فقہی طریقہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا ایگزیکیوشن سائڈ بسا اوقات پرابلم ہو جاتے ہیں میں جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب پھر باہمی مشاورت سے بیٹھ کر کہ وہ کون سا شرعی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جو شرعاً بھی درست ہو، ٹھیک ہے، اور ایگزیکیوشن سائڈ پر سامنے والوں کے لیے بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو، تو اس کے لیے پھر باہمی مشاورت کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، ان کو فرسٹ پرپوزل بتایا جاتا ہے کہ آپ یوں کریں، وہ اس میں کہتے ہیں نہیں اس میں ہمیں یہ پرابلم ہے، بالکل بتاتے ہیں یہ یوں نہیں اس کے مطابق، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، حل موجود ہے، حل آپشن موجود اور ہے۔ بھی تو ہو اس سکتے کے لیے ہیں۔ یہ ہے کہ جو بھی ادارے ہیں، چاہے جو ہے وہ لیبارٹری والے ہیں، چاہے میڈیکل والے ہیں، چاہے جو ہے وہ اور دیگر افراد ہیں، تو آپ جو ہے وہ انہیں بہرحال انہیں چاہیے کہ پہلے وہ شرعی رہنمائی اس کے اوپر حاصل کریں کہ کس طریقہ کار کے مطابق ہم مستحق زکوٰۃ مریضوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہے کون۔ بسا اوقات ہمارے یہاں مستحق زکوٰۃ کا تعین کرنے والوں کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ جناب مستحق زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، اس کی کیا جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں کہ اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو وہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس کی روشنی میں جج کر سکیں کہ سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ یعنی کتنا اہم ایک معاملہ، اور عام طور پہ اس میں زکوٰتیں بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، لوگوں نے آپ کو امین بنایا ہے، آپ ان کے وکیل ہیں، اور یہ پھر ساری ذمہ داری آپ پر بنتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کی رقم پیسہ لے کر اس کو کہ کسی بھی چندے کی مد میں یا کسی بھی مقصد کے لیے لیے، تو آپ وکیل ہیں اس کے، تو یہ بقیہ ذمہ داری یہ آپ پر ہے، انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو آپ کو شرعی تقاضوں کے مطابق اس کا آگے ان کو خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ایسے کئی افراد ہیں الحمدللہ جو آئیں باقاعدہ، کفیل صاحب جن کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں لاہور کا بھی ایک باقاعدہ ان کا بھی ایک ادارہ تھا وہ، اور علاج معالجے کے معاملے میں بڑے فعال تھے، اور تقریباً لاکھوں کیا کروڑوں روپے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن ایک اچھی خاصی طویل میٹنگیں ہوئیں، اور کئی نظام ان کا الحمدللہ بہتری کی طرف آئے، اور جو معاملات تھے اس میں کہ یہاں غلطی کیا پہلو ہے، یہاں ہیں تو اس میں اصلاح ہوئی ہے۔ تو اس طرح اگر آئیں گے، قریب آئیں گے، علماء دین سے رائے لیں گے، تو میرا خیال فائدہ تو ہوگا نا اس جی کے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کام جو بھی کر رہا ہوتا ہے مقصد اس کا ثواب ہوتا ہے، بالکل، تو جب آپ کو ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو پھر اس طریقہ کار کے مطابق حاصل کریں کہ ثواب بھی ملے اور رب تعالیٰ بھی راضی ہو، اور جن لوگوں کی زکوٰۃوں کے آپ امین ہیں ان کی زکوٰۃ بھی درست طریقے سے ادا ہو، ورنہ جو ہے وہ یہ سارا کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہوں گے لیکن الٹا گناہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر زکوٰۃ دینے والوں پر بھی لازم ہے کہ ایسے ہی اداروں کو زکوٰۃ دیں کہ جن کے بارے میں انہیں پتہ ہو کہ ان کا جو نظام ہے وہ شریعت کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے،
ورنہ تو آپ نے زکوٰۃ دے دی تو اب آگے انہوں نے اگر غیر شرعی طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو وہ تو گناہ گار ہوئے لیکن آپ بھی ساتھ میں ہوئے، کیونکہ آپ نے زکوٰۃ ان کے ہینڈ اوور کرنے سے پہلے جس کو آپ وکیل زکوٰۃ بنا رہے ہیں، ادائیگی زکوٰۃ کا وکیل بنا رہے ہیں، تو آپ کم سے کم اس کے اندر دیکھتے ہو کہ وہ اس بات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، شرعی مسائل بھی اس چیز کے جانتا ہے یا نہیں جانتا، پھر ہی آپ کو اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے بھی مسائل احکام وہ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ علاج معالجہ کا ہمارا موضوع بھی تھا، اور مجھے پتا تھا کہ زکوٰۃ کا اس میں کچھ نہ کچھ سوالات وہ ایڈ ہوں گے۔ 3 طرح کے معاملات ہیں جس پہ لوگوں اکثر زکوٰۃ کے حوالے سے میں جو سمجھا ہوں کہ جس میں بعض اوقات کیا اکثریت ایسی ہے کہ وہ غلطی کھا جاتی ہے۔ علاج، مکان، شادی، یہ عام طور پر لوگوں کو مانگنے والے پر یا بیان کرنے والے پہ ایک طرح کا ترس ہوتا ہے، اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ مکان کے لیے کہ بھئی میرے پاس 10 لاکھ ہیں، 15 لاکھ ہیں، اس میں تو مکان نہیں آتا۔ اب سامنے والا کہتا ہے 15 لاکھ تو اس کے پاس ہیں، چلو بھی 5 لاکھ اور دے دو، کہیں اپنا فلیٹ کوئی ایسا کوئی چیز دیکھ لے گا۔ 15-20 لاکھ، اب 15 لاکھ کا وہ مالک ہے، وہ بھی 5 لاکھ اپنی زکوٰۃ کی مد میں دے کر اس کو، اور گویا کہ اپنی زکوٰۃ اس طور پر وہ ضائع کر رہا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، علاج میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اب بھی اس شرعی فقیر کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہوتا، اور بظاہر موجود نہیں ہے لیکن زیورات کی صورت میں، کچھ اور کرنسی کی صورت میں وہ مال اس کی ملکیت میں ہے، پلاٹ کی صورت میں یا زائدہ ضرورت مکانات، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو آدمی اس کو نہیں بیچتا، لیکن وہ لوگوں سے سوال اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو شادی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاں شادی ہونی ہوتی ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم کوئی زیادہ نہیں ہوتی، یا ایسا حاجت سے زائد سامان وہ تو جمع ہو ہی جاتا تقریباً، کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے، تو وہاں بھی ایسے مسائل آتے گئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میں منع نہیں کر رہا کہ زکوٰۃ علاج میں نہ دی جائے، زکوٰۃ مکان کی خریداری میں یا شادی میں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دے رہے ہیں، پیسہ آپ کا ہے، وہ چلے ہی جانا ہے اگر آپ نے دے دیا، لیکن آپ زکوٰۃ کی مد میں دے رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچ لیں، کچھ معلومات لے لیں، ادھر سے بھی پوچھ لیں، پھر کسی عالم دین مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں یہ پیسہ یہاں پر اپنا زکوٰۃ کے حوالے سے وہ لگانا چاہتا ہوں، میری زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے یا ادا نہیں ہوگی۔ ایک ایسا شخص کفیل بھائی، کئی سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اس نے اپنے پیسے جمع کیے، زکوٰۃ کی مد میں اس کے پاس اس کی اپنی سالانہ زکوٰۃ لاکھوں روپے میں ہوگی یا 2-3 لاکھ روپے تو تھی۔ اب ہوا کیا معاملہ کہ اس نے کہا کہ میرے چونکہ فلاں رشتہ دار کمزور ہیں، ان کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو مجھے ان کو دیکھنا ہے، تو اب اس نے کیا کیا، ہر سال اپنی 2 لاکھ 3 لاکھ زکوٰۃ جمع کرتا رہا۔ اب وہ زکوٰۃ اس کے بعد 12-15 لاکھ روپے ہوگی۔ اب ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کی شادی کا معاملہ تھا، ان کو اس نے بولا بھی آپ ٹینشن چھوڑ دیں، یہ سارے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیں، ہال کی بکنگ، گاڑی کی بکنگ، کھانے کی بکنگ، یہ سارے معاملات، یعنی اس انداز سے وہ پیسہ اچھا خاصا اس میں وہ صرف کر دیا۔ جب سب کچھ کر دیا، اب آگے پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی ادا ہوگی، تو کیا کہیں گے آپ؟ سب کچھ کر کے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اور واقعی اس کا نقصان ہوتا ہے کہ جیسے جو آپ نے صورتیں بیان کی، کئی چیزوں کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کھانا آپ نے کھلا دیا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جب تملیک ہی نہیں ہوئی، مالک ہی نہیں بنایا، ایسے ہی آ گیا۔ جی، یہ وہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کس مستحق کے زکوٰۃ کو مال کا مالک نہیں بنا رہے، جی، سروسز آپ دے رہے ہیں، ہال بک کروا کے آپ نے کسی کو دے دیا تو سروس ہی ایک طریقے سے آپ نے پرووائڈ جو ہے وہ کی ہے۔ تو ان صورتوں میں واقعی ایسا ہے کہ آپ کے پاس سے مال بھی چلا گیا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، اور الٹا گناہ گار بھی آپ ہوئے۔ پھر جیسے آپ نے جو مثال دی، اس کے اندر جو اتنے سالوں تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسے روک کر بیٹھے رہے کہ آگے فلاں جو ہے وہ نیک کام جو ہے وہ کرنا ہے، تو یہ جو زکوٰۃ کی تاخیر ہے اس کی وجہ سے بھی گناہ گار ہوئے، کیونکہ زکوٰۃ ہر سال لازم ہے، تو جب سال پورا ہو گیا تو فوری طور پہ پوری کی پوری دینا ضروری ہے۔ اب آپ اسے روک نہیں سکتے کہ نہیں جناب جو ہے وہ میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے غریبوں کو دیتا رہوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو فوراً ہی جو ہے وہ دینا
لازم ہوگا تو مسائل زکوٰۃ کو سیکھنا جاننا یہ ضروری ہے، تاکہ اس کے مطابق ہی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ماشاءاللہ، کچھ میسج بھی ہیں، اور میسج ایک شامل ہمارا موضوع نہیں ہے طلاق کا، لیکن سوال ہے تو میں چاہ رہا ہوں ایک سرسری طور پہ ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر ایک کمرے میں اور بیوی دوسرے کمرے میں، اور شوہر نے اس وقت بیوی کو طلاق دی ہے جبکہ بیوی نے سنا نہیں ہے، وہ تھی نہیں وہاں پہ موجود، تو علماء دین ایسے مسائل کے اندر وہ کیا رہنمائی کرتے ہیں، یہ آپ تھوڑا فرمائیں۔ دیکھیں، طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ طلاق کے الفاظ جب شوہر ادا کرتا ہے، چاہے وہ علیحدگی میں کرے، گواہوں کے بغیر کرے، بیوی کے سامنے کرے یا بیوی کے بغیر کرے، ٹھیک ہے، بیوی کو الفاظ سنائی دیں یا سنائی نہ دیں، بہر صورت جب شوہر نے اتنی آواز سے کہا کہ وہ اپنے کانوں سے خود اپنی بات سن رہا ہے، تو اس کے الفاظ طلاق کی ادائیگی سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اس اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مثلا فون پہ شوہر نے طلاق دی، بیوی نے پہلا لفظ سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جناب میں نے تو ایک ہی بار جو ہے وہ سنا تھا، جبکہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے 3 بار کہا تھا لیکن بیوی نے ایک ہی مرتبہ سنا تھا۔ تو بیوی کے سننے نہ سننے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بیوی کا راضی ہونا راضی نہ ہونا اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ طلاق کا معاملہ شوہر کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی سے متعلق ہے، یا تحریری طور کے اوپر طلاق نامہ لکھ دینے سے متعلق ہے، یا تحریری طلاق نامہ لکھوانے سے متعلق ہے، یا سائن کر دینے سے متعلق ہے۔ ظاہر یہ کئی چیزیں جب شوہر کی جانب سے یہ کام ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، پیپر کے اندر بھی یہی ہے کہ جناب لکھا اور بیوی کو بھیج دیا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تجھے پہنچے تو طلاق، بلکہ سمپل لکھا ہوا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اب بیوی کو نہیں پہنچا، وہ کہتی ہیں جناب انہوں نے بھیجا تھا، مجھے تو پہنچا ہی نہیں وہ طلاق، یا ہم نے موصول ہی نہیں کیا، یا ہم نے ریسیو نہیں کیا، واپس بھیج دیا کہ بھائی یہ واپس لے جاؤ۔ تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ طلاق جب شوہر نے لکھ دی یا لکھوا دی یا سائن کر دیے تو طلاق واقع ہو گئی۔ یوں ہی کہہ دیا زبان سے، بیوی کی غیر موجودگی میں کہا، اکیلے میں بھی کہا، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا، اور اپنی طرف سے یہ نہیں کہ بیوی نے نہیں سنا یا بیوی نے وہ ریسیو نہیں کیا ہے، پڑھا نہیں ہے، کان بند کر لیے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنا کر اور پھر وہ سنا نامہ کر لیتے ہیں۔ یہ سوال ہمارے پاس نیو کراچی کے علاقے سے آیا، تو میں یہی کہوں گا نیو کراچی میں بھی ہمارا دارالافتاء فیض مدینہ وہاں پہ موجود ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے، تو آپ دارالافتاء میں پہنچیے اور وہاں جا کر آپ پوری وضاحت دے کر انشاءاللہ آپ کو تسلی تشفی کے ساتھ اس کا جواب بھی وہ دے دیا جائے گا۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب کی جناب میں میرا ایک سوال ہے، جادو سے علاج کرنا کیسا ہے؟ چلیں جی، علاج معالجہ ڈاکٹروں تو کر لیا، ابھی جادو کی طرف آ گئے۔ جی، عملیات کے ذریعے جو علاج کی بات ہے، دیکھیں روحانی عملیات کے ذریعے تو علاج کروانا جائز ہے، البتہ جادو کے اندر عمومی طور پر کفریہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، اور کفریہ نہ بھی ہوں تو بہت ساری حرام چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو جادو کے ذریعے علاج کروانا جائز نہیں ہے۔ جادو کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے، کروانا بھی جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ جس کو پتہ ہے کہ اس جادو کے اندر یہ کفریہ باتیں جو ہے وہ بولے گا یا کفریہ اعمال کرے گا، اور وہ اس پر راضی ہو کر اس سے وہ کروائے، تو خود یہ کروانے والے کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو جادو سے علاج کروانے کی یا کرنے کی کسی بھی صورت میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علی رضا لاڑکانہ سے کہتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تفسیر کو چھونا، یہاں تفسیر بھی دائرہ 2 طرح کی ہے، ایک تو تفسیر وہی جیسے صراط الجنان ہے، اور ایک وہ تفسیر کے جیسے ہمارے یہاں خزائن العرفان ہے، کہ جو ایک طرح کے وہ تابع ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کو بھی قرآن کریم کی جو تفسیر بڑی تفاسیر ہیں جیسے صراط الجنان ہے یا اور دیگر تفاسیر ہیں، ان کو بے وضو چھونے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے چھوا تو جائز ہے،
ہاں البتہ ان میں جن مقامات پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے یا اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس جگہ پر، اور اس کے بالکل بیک سائڈ پر، مثلا یہاں دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے تو اب پیچھے اسی صفحے کی دوسری لائن کو آپ نہیں چھو سکتے، وہ اگرچہ پیچھے تفسیر لکھی اگرچہ پیچھے تفسیر لکھی ہے تو یہ آپ جو ہے وہ چھو نہیں سکتے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چھوٹی تفاسیر ہیں جیسے تفسیر جلالین ہے، تفسیر خزائن العرفان ہے جو قرآن کریم کے حاشیے پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا تفسیر نور العرفان ہے، تو ان تفاسیر کو تو چھونا کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان پر ایک طرح کا قرآن کا ہی قرآن آتا ہے، اور وہ بہت اور وہ ہوتی بھی اسی طرح ہے کہ آپ جیسے کنز الایمان ہمارے یہاں سے خریدا جاتا ہے، اس میں خزائن العرفان عموماً سائیڈ میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسے لوگ قرآن ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ترجمے والا قرآن جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو وہ قرآن میں ہی شمار ہوتا ہے کہ وہ تفاسیر انہی کے تابع ہیں، تو وہ قرآن کے تابع ہو کے ان کا قرآن والا ہی حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مدرسہ کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کفیل صاحب ٹیلی تھون کے دن آ رہے ہیں تو میں چاہوں گا آپ کی طرف سے بھی ایسی ترغیب شامل ہو جائے کہ دعوت اسلامی کے یہ دو اہم ترین شعبہ جات جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، ان کے لیے جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے تو کیا تعاون آنا چاہیے لوگوں کی طرف سے؟ جی الحمدللہ، دعوت اسلامی کی خدمات سب کے سامنے ہیں، اور گزشتہ دنوں امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ اہل سنت کے لیے دعوت اسلامی در حقیقت محسن ہے۔ کیا بات ہے! اور حقیقت ایسے ہی ہے کہ ہمیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ مدنی چینل سے پہلے بھی کسی نہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کے احسان سے مستفیض ہوتے ہی رہے ہیں، کہ یا تو ان کے بچوں نے قرآن سیکھا یا انہوں نے قرآن سیکھا، یا ان کے بچے عالم بنے، ان کے بچوں کو آج چینل کے ذریعے سے آپ کو یا آپ کی اولاد کو یا آپ کے خاندان کو جو علم دین پہنچ رہا ہے، یہ مدنی چینل کے ذریعے سے جو پہنچ رہا ہے یا اور دیگر مختلف ذرائع سے پہنچ رہا ہے، وہ در حقیقت دعوت اسلامی کا لوگوں پر جو ہے وہ ایک احسان ہے، اور دعوت اسلامی کے اس احسان کو لوگوں کو اس کے شکر کے اندر بھی دعوت اسلامی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ جو دو اہم جو ہے وہ شعبہ جات ہیں، مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ، بالکل، کہ ان کے ذریعے سے ہی ہمارے بچوں نے قرآن پڑھا۔ میں نے بھی مدرسۃ المدینہ سے جو ہے وہ قرآن کریم بھی جو ہے وہ پڑھا، حفظ بھی جو ہے وہ کیا، اور پھر جامعۃ المدینہ سے ہی جو ہے وہ درس نظامی بھی کیا، دارالفتاح اہل سنت میں بھی تخصص فی الفقہ کر کے بھی اسی ذریعے سے آئے، اور پھر آج آپ کو مسائل اگر بتا رہے ہیں تو یہ سب انہی مدارس، ان دو ڈپارٹمنٹ کا گویا کہ کمال ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اس قابل ہوئے کہ آپ تک جو ہے وہ دین کے احکام پہنچا سکیں، دین کا پیغام پہنچا سکیں، آپ کو شرعی مسائل میں آپ کی رہنمائی جو ہے وہ کر سکیں۔ تو بالکل فوری طور پر جو ہے وہ 15 نومبر کا بھی انتظار در حقیقت نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کی اس پیغام پر، اس ریکویسٹ پر ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ملانا چاہیے، اور نہ صرف اپنا حصہ بلکہ اپنے دیگر دوست احباب کو بھی جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف لینا چاہیے۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر بھی مفتی شفیق صاحب، جب کہیں سیل لگی ہوتی ہے نا، بالکل آج کل ان ایام مجھے وہ لگتی ہے اینڈ آف دا ایئر، تو اگر وہ کہیں کوئی کسی جگہ سے مستفید ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی آ کر بتاتا ہے وہاں جاؤ یار سیل لگی ہوئی ہے۔ تو یہ در حقیقت نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے آپ کے لیے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے، دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ ڈونیشن کا ٹائم ہے، آپ ڈونیشن دیں گے، تو اگر اس سیل سے آپ مستفید ہو رہے ہیں تو آپ دیگر احباب کو بھی جو ہے وہ اس طرف بھیجیں، ان کی بھی جو ہے وہ ذہن بنائیں اور ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پر لے کر آئیں۔ وہاں تو شاید بھیجنے میں نہ آپ کو کمیشن ملتا نہ اور کوئی فائدہ ہوتا، لیکن یہاں پر آپ کو انشاءاللہ دوسروں کو ترغیب دلانے میں آپ کو خود بھی ڈھیروں ثواب اس کا حاصل ہوتا۔ ماشاءاللہ، حدیث پاک میں بھی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، او کما قال علیہ السلام، کہ نیکی کے کام پر کسی کو رہنمائی کرنا، بتا دینا، تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ 1 یونٹ 10,000 روپے ہیں، اس کو آپ جتنا آپ سے ہو سکے، 1 ہو سکے 2 ہو سکے، کوشش کریں اپنی جیب سے جتنا ہو سکے، باقی اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو آپ اس کی دعوت عام کیجئے۔ یہ 2 شعبہ جات خالصتاً جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے اور
جہاں پر عالم دین بنایا جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ فنڈ ہو رہا ہے، یہ عطیات ہو رہے ہیں. زکوٰۃ بھی آپ اس میں جمع کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کر دیجئے، زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں آپ زکوٰۃ کی رقم دیجئے. اور اگر آپ نفلی طور پر دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ نفلی طور پر بھی عطیات اس ٹیلیتھون میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی کام میں معاون بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. خود ہم حافظ قرآن یا عالم قرآن نہ بن سکے تو جو اس مشن پر ہیں، ہزاروں اس وقت افراد ایسے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو مدرسۃ المدینہ میں ہیں، اور ہزاروں ایسے ہیں کہ الحمدللہ جو عالم دین بن رہے ہیں. نہ جانے آگے جا کر کس نے کیا کیا دینی خدمات وہ ادا کرنی ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا تعاون شامل ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ثواب ہی ثواب ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی